السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور زیادہ تر لوگ اس مہینے کو اس بنا پر جانتے ہیں کہ اس میں نواز رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ لیکن یہ بات حق اور صادق ہے، تاریخ کبھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جن چیزوں کا اس مقدس مہینے کے اندر کرنا صحیح ہے اور کن چیزوں سے ہمیں اس مہینے کے اندر بچنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے قمری مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے معنی ہیں معزز اور محترم کے۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ لیکن ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرا مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور تیسرا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، چوتھا مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ 4 مہینے بہت ہی عظمت والے ہیں، اور عرب لوگ ان مہینوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ لڑائی جھگڑے سے، ہر طرح کے گناہوں سے اس مہینے کے اندر اجتناب کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ماہ محرم الحرام کو تشریفاً شہر اللہ کہا گیا ہے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا گیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ماہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، اور وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی اس تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا، صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا یقین کے ساتھ اس 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ صحابیوں میں سے ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ 10ویں تاریخ کا روزہ تو یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، اگر ہم 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے ہماری مشابہت اختیار ہو رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر انشاءاللہ اگلے سال میں حیات رہا تو 1 روزہ اور بڑھاؤں گا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ نے اس بات پر عمل کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 1 روزہ اور بڑھا لیں۔ 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمیں 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے اور 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن البتہ اگر کوئی ایمان والا 1 روزہ بھی رکھ لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی دلی خواہش پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے معنی ہیں 10ویں تاریخ، 10واں دن۔ محرم الحرام کے 10ویں دن کو عاشورہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو 10 انعامات نوازا تھا اسی تاریخ میں، اس لیے اس کو عاشورہ بولا جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل کافی لمبی ہے، جو جیسے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، واٹ ایور، کافی تاریخ لمبی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عاشورہ کے دن تعزیہ کرنا، ماتم کرنا، ان دونوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بنا سوچے سمجھے کسی بات پر عمل کر لینا بغیر تحقیق کے، یہ سب سے بڑی گمراہی اور جہالت کی بات ہے۔ آج الحمدللہ ہر انسان پڑھا لکھا ہے، ہر انسان سمجھدار ہے، کتابیں فراہم ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کی دیکھ ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ جہالت کی بات ہے۔ پہلے اس عمل کی تحقیق کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر تعزیہ کا رواج چل رہا ہے، یہ تعزیہ کہاں سے آئی، کب ایجاد ہوئی، کس نے کیا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن افسوس تو میرے بھائی جب ہوتا ہے جب عوام خون پسینے سے اپنے پیسہ کما کر کے ان ناجائز امور میں استعمال کرتی ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے۔ خون پسینوں کے ساتھ کمایا ہوا پیسہ گناہوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ خیر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں تعزیے کی ابتدا تیمور بادشاہ نے کی اور اس کی کوشش اور جد و جہد سے 880 ہجری میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ تیموری دور میں بادشاہ، وزراء اور کام کرنے والے عام طور پر شیعہ تھے، اور حکومت کی مشغولیت کی وجہ سے ان کے لیے ہر سال کربلا جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے تیمور نے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی نقل منگوا کر کے اسے تعزیے کی شکل میں اختیار کرا دیا، تاکہ لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ چونکہ اس وقت سے لے کر کے دھیرے دھیرے چلتا رہا اور آج کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب لوگ اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جو یہ کام ہو رہے ہیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تعزیہ داری کرنا، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بلا سوچے سمجھے ہم لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پورے مدینے کے اندر تاریکی چھا گئی تھی، لیکن کسی صحابہ نے ماتم نہیں کیا، کسی نے گریبان کو چاک نہیں کیا، کسی نے نوحہ نہیں کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں ہوئی، یقیناً یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ تاریخ کبھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتی ہے، لیکن آپ کے اہل و عیال نے کبھی بھی ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا۔ لیکن آج میرے بھائی ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کام قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، کسی صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سراسر گمراہی کی علامت ہے، بددینی کی علامت ہے۔ اتفاق سے یو پی کی جو راجدھانی ہے لکھنؤ وہ سرزمین ہے جسے ادبی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے اور ہوشیار قابل پائے جاتے ہیں۔ حال ہی کا واقعہ ہے کہ عرب سے ایک عالم تشریف لائے
اتفاق سے محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ شام کو جب وہ گزر رہے تھے تو لوگ یا حسین کی چیخیں لگا رہے تھے۔ عالم صاحب نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کر رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں۔ تو عالم صاحب نے جواب دیا، کیا اس چیز کا علم ان کو آج ہوا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے شہید ہو گئے تھے، لیکن اس چیز کا علم ان کو آج ہوا ہے کیا اس بات کا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہنے لگے یہ کیوں ماتم کر رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جو بھی چیز کریں آج کے دور میں، اللہ نے علم دیا ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، پہلے بات کی تحقیق کی جائے، اس کو سوچا سمجھا جائے، پھر اس کے بعد پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھنا، جس طرح سے عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح سے میرے بھائی گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو نہیں بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو نہیں بچائیں گے، اپنی نسلوں کو نہیں بچائیں گے، تو میرے بھائی یاد رکھنا، کل ہمارے گزر جانے کے بعد یہ لوگ یہ عمل کریں گے تو اس کا ذمہ دار میرے بھائی ہم خود ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سے معلوم فرمائیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین و شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعات سے دور فرمائے، اور قرآن و حدیث سے اللہ تعالی ہم سب کو دلی وابستگی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔